اسرات اسٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تخلیق انسان کے بعد زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس وجہ سے نکالا گیا، اور وہ کون سی شخصیت ہے جس کی پیدائش جنت میں ہوئی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا، اور پھر قابیل کا انجام کیا ہوا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت حوا کو حمل کتنی بار ہوا اور آپ کی اولاد کتنی تھی، اور حضرت آدم و حوا کو زمین کے کس حصے پر اتارا گیا، اور زمین پر آنے کے بعد اب دونوں کی ملاقات کیسی ہوئی۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ دیگر درندوں کی بنسبت کتا انسان سے اتنا مانوس کیوں ہو جاتا ہے، اور کتے اور حضرت آدم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے۔ یہ تمام باتیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ساتھ ہمیشہ جڑا رہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کی دشمنی سے کون واقف نہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی باری آئی تو ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی دن سے آپ کا وہ دشمن بن گیا۔ جب ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی دربار سے نکال دیا، اور فرشتوں کے سب سے بھی اسے باہر نکال دیا، اور ہمیشہ کے لیے اسے ملعون بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ابلیس کو جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ اب ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے آپ انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا، ہوا ہے۔ عرض کی، ان کا نام ہوا کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد و عورت والے باہمی میلاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتے نے عرض کی، آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتے نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا نکاح حضرت حوا سے ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں جنت میں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا کہ فلاں درخت کے پھل نہ کھانا، مگر شیطان وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم و حوا نے اس ممنوع پھل کو کھا لیا۔ یہ پھل کھا لینا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ آپ دونوں کو زمین پر اتارا جائے اور نسل انسانی پیدا کی جائے۔ بہرحال جب حضرت آدم نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور پھر حضرت آدم کو ہندوستان میں، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم انہیں تلاش کرنے نکل گئے۔ تلاش کرتے کرتے حج کے موسم میں عرفات کے میدان میں اب دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی کہ آدم اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کتا انسان سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حابیل اور قابیل کا وہ قصہ قرآن پاک نے جسے بیان کیا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی، اور حضرت بی بی حوا کے بطن سے ایک لڑکا ایک لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کا حمل 40 یا 60 مرتبہ ہوا تھا، اور آپ کے تقریباً 120 کے قریب اولاد تھی۔ آپ کے اولاد میں سے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ حابیل چھوٹا تھا اور قابیل بڑا تھا۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ لیودا کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی،
اور قابل چاہ رہا تھا کہ میں خود اکلیمہ سے شادی کروں۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ جب قربانی کرنے کا وقت آیا تو حابیل نے، جس کا پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا تھا، اس نے انتہائی خلوص نیت سے ایک بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اور قابل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے ردی اور بیکار قسم کی گندم یا غلہ لا کر اسی پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر ختم کر دیتا تھا، اور جس کی قربانی کو قبول نہ کرنا ہوتا تھا تو وہ جوں کی توں ہی پڑی رہتی۔ الغرض حابیل اور قابل دونوں کی قربانیاں پہاڑ پر رکھی گئیں۔ آسمان سے شعلہ آیا اور حابیل کے دمبے کو کھا گیا۔ تفاسیر کے مطابق قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ عہد بنی اسرائیل تک باقی رہا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ بات بات پر والدین اور بھائی سے جھگڑنے والے قابل کو کم از کم اس واقعے کے بعد اطمینان تو ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد حضرت آدم حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت آدم روانہ ہوئے، ادھر شیطان قابل کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ تو بہت برا ہو گیا ہے، حابیل کی نظر قبول ہو گئی، تمہاری نظر کو شرف قبولیت نہیں ملا۔ کل کو جب تم دونوں کی اولاد ہوگی تو حابیل کی نسل یہ کہہ کر فخر کرے گی اور تمہاری اولاد پر طنز کرے گی کہ ہم تو وہ ہیں جن کی قربانی اللہ نے قبول کی، اور تم وہ ہیں جو اس اجر سے محروم رہ گئے تھے۔ اور یہ شیطان کہہ رہا ہے قابل سے۔ قابل نے کہا یہ بات تو تمہاری بالکل درست ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو، اس طرح سے تم اکیلے سفید و سیاہ کے مالک بن جاؤ گے۔ قابل نے کہا تمہاری رائے تو مجھے بہت پسند آئی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندہ پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ بس قابل نے آخرکار وہ فعل کبھی انجام دے دیا جس کا سبق اسے شیطان نے پڑھایا تھا۔ اس نے حسد کی بدولت اپنی بھائی کی جان لے لی۔ بس حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تغیرات پیدا ہو گئے۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگا، سیاہ آندھی چلی اور درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا اور درختوں پر کانٹے نکل آئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت آدم جو حج بیت اللہ کے لیے مکے میں تھے، انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ان تغیرات کا سبب کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا اللہ کے نبی، روز زمین پر پہلا انسان قتل ہو گیا۔ آپ کے بڑے بیٹے قابل نے آپ کے چھوٹے بیٹے حابیل کو شیطان کے ورگلانے پر قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم سخت غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ رونے لگے۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے علاقے تشریف لے آئے۔ ناظرین، یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ظلم کرنے کے بعد ظالم کے دل میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اب ظلم پر پردہ کس طرح ڈالا جائے۔ ادھر قابل بھی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اس کے مردہ جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ اب کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور یہ پہلا قتل تھا جو نزول آدم کے بعد زمین پر واقع ہوا تھا۔ قابل نے اپنے مقتول بھائی کی لاش صحرا میں ڈال رکھی تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ درندے حابیل کے جسم کی طرف آنے لگے۔ قابل ضمیر کے شدید دباؤ کا شکار تھا۔ بھائی کے جسم کو بچانے کے لیے وہ لاش کو ایک مدت تک کندھے پر لیے پھرتا رہا۔ کچھ پرندوں نے بھی اسے گھیر رکھا تھا اور وہ اسے انتظار میں تھے کہ وہ کب اسے زمین پر پھینکتا ہے تاکہ وہ ناش پر جبٹ پڑے۔ آخرکار اللہ نے کرم فرمایا اور اس نے 2 کووں کو قابل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ آئے اور آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے مردہ کوے کو اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑا کھود کر دفن کر دیا۔ قابل نے دفن کا جب طریقہ دیکھا تو کہنے لگا افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہیں۔ پھر اس نے گڑا کھودا اور حابیل کی میت کو سپرد خاک کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور قابل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ کیا آپ مجھے اس پر نگران مقرر کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے۔ بہرحال بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاس الغیاس اے ابو پکار رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور ہزاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل امین آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے
جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ قابیل بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ اور پھر اس بدبخت نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق بہایا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ساتھ مارا گیا، اور اسی طرح یہ حابیل اور قابیل کا قصہ ختم ہوا۔ ناظرین کرام، تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے اس چینل پہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں تمام انبیاء کرام کے سیرت کے واقعات اور آپ کے قوم کے حالات کے حوالے سے بھی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ سو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔